حضرات ذی وقار، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ کی جائے اس قدر اس کا درجہ قبولیت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ کر نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ نیکی چھوٹی ہے، یا یہ سمجھ کر ہمیں نیکی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نیکی بڑی ہے۔ جس نیکی پر انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے، جس نیکی پر انسان کو استطاعت و طاقت ہو، وہ نیکی ضرور کرے، کیونکہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال بیان کیا، ایک حکایت بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل لا تصدقن بصدقۃ، ایک شخص نے کہا کہ میں ضرور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دوں گا، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایسے طریقے سے صدقہ دوں گا کہ میرے صدقے کا میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ اس قدر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ میں صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دوں گا۔ اب ہوا کیا، فخرج بصدقۃ فوضعها فی ید سارق، وہ صدقہ لے کر نکلا۔ جب وہ صدقہ لے کر نکلا تو رات کو اس نے صدقہ چور کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ رات کو چور کے ہاتھ پہ رکھا، صدقہ واپس آ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں ایسے اخلاص کے ساتھ صدقہ کر کے آیا ہوں، یقیناً اللہ میرے صدقے کو قبول کرے گا اور میرا صدقہ مستحق تک پہنچ گیا ہوگا۔ اب ہوا کیا، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، لوگ چوروں کو بھی صدقہ دینے لگے ہیں، چوروں پر بھی صدقات اور خیرات ہونے لگے ہیں۔ اب جب اس بندے تک بات پہنچتی ہے، یہ بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں تو صدقہ لے کے نکلا تھا، مستحق تک پہنچاؤں اور اللہ کی رضا کی خاطر صدقے کا میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہ ہو، اب یہ کیا ہوا، صدقہ چور کے ہاتھ پہ چلا گیا۔ اس نے دوسری رات پھر ارادہ کیا، پھر تہیہ کیا کہ میں صدقہ ایسے طریقے سے دوں گا میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ ہو۔ رات کو صدقہ لے کے نکلتا ہے، ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے، یہ چپ کر کے اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے واپس آ جاتا ہے۔ جب صدقہ رکھ کے واپس آتا ہے، صبح کو پھر دیکھتا ہے تو لوگ باتیں کر رہی ہیں، وہ آواز اس کے کانوں میں بھی پہنچتی ہے لوگوں کے باتوں کی کہ لوگ یہ کہہ رہی ہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے، تصدق اللیلۃ علی زانیۃ، کہ لوگ زانیہ کو بھی صدقہ دینے لگ گئے، زانی لوگوں کو، زانیہ عورتوں پر بھی لوگ صدقات و خیرات کرنے لگے۔ جب اس نے سنا تو پھر حیران ہوا، پھر پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میرا صدقہ پھر ضائع چلا گیا، زانیہ کے ہاتھ پہ چلا گیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر ارادہ کیا، میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور صدقہ دوں گا اور اس صدقے کا میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہوگا، اللہ کی ذات اور میرے علاوہ کسی کو بھی اس صدقے کا علم نہ ہو، ایسے طریقے سے صدقہ دوں گا۔ تیسری رات صدقہ لے کے نکلتا ہے، صدقہ اس کو آگے کوئی بندہ ملتا ہے، اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے واپس آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پھر لوگ باتیں کرنے لگے، باتیں کیا کرنے لگے، باتیں یہ ہو رہی ہیں، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، لوگ امیروں کو بھی صدقہ دینے لگ گئے، مالداروں کو بھی صدقہ دینے لگ گئے۔ اب یہ بیچارہ دل میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو صدقہ لے کے اخلاص کے ساتھ نکلتا ہوں، میرے اور میرے رب کے علاوہ میرے صدقے کا کسی کو بھی علم نہ ہو، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، میرا ایک صدقہ چور کے ہاتھ پہ چلا گیا، پھر نکلا تو زانیہ کے ہاتھ پہ صدقہ چلا گیا، پھر تیسری دفعہ نکلا تو وہ ایک مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ اسی کشمکش میں تھا، پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر لہو اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ واما الزانیۃ فلعلها ان تستعف عن زناہا واما الغنی فلعل یعتبر فینفق مما آتاہ اللہ، کہ اے بندہ خدا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری نیکی ضائع نہیں گئی، تیرا صدقہ ضائع نہیں گیا، تو نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا تھا، تو نے تو اس نیت کے ساتھ خرچ کیا تھا کہ میرے مال کا، میرے صدقے کا، میرے مالک کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ ہو۔ اگرچہ یہ چور کے ہاتھ پہ گیا ہے، اگرچہ زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا، اگرچہ یہ صدقہ ایک مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، لیکن تیری نیکی، تیرا اخلاص اس قدر تھا اللہ کی بارگاہ میں، تیرے اس صدقے کی برکت سے اللہ نے چور کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ تیرے صدقے کی وجہ سے ان یستعف عن سرقتہ، یہ تیرے صدقے کی وجہ سے وہ چوری سے بچ گیا، تیرے صدقے کے مال کی وجہ سے،
تیرے حلال مال کی برکت سے جو اللہ کی رضا میں دینے کے لیے نکلا تھا، تو نے اس مال سے زانیہ کو اس کے زنا سے بچا دیا ہے۔ وہ تیرا صدقہ جو ایک غنی کے ہاتھ میں گیا، ایک مالدار کے ہاتھ میں گیا، تیری وہ نیکی بھی ضائع نہیں گئی، تیری وہ نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالدار بڑا بخیل تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تھا۔ جب تیرا یہ حلال مال، تیرا یہ رزق حلال اخلاص کے ساتھ جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اور اس امیر کے ہاتھ پہ پہنچا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی صدقہ، اس کو بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے نیکی جب اللہ کی راہ میں کی جائے، ایک تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ دوسرا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے اس حدیث پاک سے کہ اخلاص جس قدر زیادہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں، جب تک اس کی تشہیر نہ کریں، جب تک لوگوں کو بتائیں نہیں، تب تک ہمیں چین ہی نہیں آتا، تب تک ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ صاحب اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں نیکی کریں تو نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کہانی ختم۔ اقبال کہتے ہیں میرا زمانہ یہ ہے، ہمارے زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، رسوا کے اس دور کو جلوت کی ہوس نے۔ اقبال کو سنیے، منظر کشی کر رہے ہیں آج کے زمانے میں، 10 روپے بھی کسی کو دیتے ہیں تو 100 بندے کو بتاتے ہیں کہ فلاں بندے کی میں نے مدد کی ہے۔ کسی کو 1 دن کا راشن دیتے ہیں تو 4 تصویریں بنا کے جناب ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ سفید پوش بھوکا تو مرتا ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس نے صدقہ کم دینا ہے، ذلیل زیادہ کرنا ہے۔